مشکل وقت دنیا کا ایک ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ ندامت اور توبہ کا ایک آنسو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے برسوں کی محنت اور عبادت درکار ہوتی ہے۔ عزت پانے کے لیے عزت دینی پڑتی ہے، عزت پانے کے لیے عزت کرنی پڑتی ہے، عزت دینی پڑتی ہے۔ وہ آپ کا ورثہ نہیں کہ صرف آپ کی ہی رہے گی۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں، پرانی بنیادیں کیوں بڑھ گئیں۔ زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنی مرضی پر چلانے کی کوشش چھوڑ کر خود سیدھے راستے پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش رکھی ہے، کامیابی صرف وہی دیتا ہے۔ زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس آ جائے۔ زندگی کی حقیقت سے سنجیدہ اور رنجیدہ نہ ہو۔ ایک بات تو طے ہے کہ آپ اس سے نہیں بھاگ سکتے۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں، اگر وہ آپ میں نہیں تو کہیں نہیں ہوگی۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں سے جھلکتا ہے۔ بعض لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ اچھے لگتے ہیں، اور یہ اچھا لگنا عشق و محبت والا نہیں، عزت و احترام والا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، کسی سے نفرت اس وقت کرو جب اس کے بارے میں سب کچھ جان لو، اس وقت نہیں جب اس کے بارے میں سب کچھ سن لو۔ جب انسان زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہترین ہے۔ تم تو نہیں جانتے لیکن دینے والا ضرور جانتا ہے۔ کمزور لمحوں میں تسلی کے دو الفاظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ جب معلوم ہو جاتا ہے زندگی کیا ہے تو زندگی اپنی آخری سانسوں میں ہوتی ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ یاد رکھو، جب گناہ کے کاموں میں تمہارا دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔